الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، رمضان کا آخر عشرہ چل رہا ہے اور اس عشرے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے کہ جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی کہ ہم نے کلام پاک کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کس رات کو کہا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ تو اس رات کے اندر ہم لوگ کس طرح سے عبادت کریں اور کیا عبادت ہم لوگوں کو کرنی چاہیے؟ جیسا کہ میں پہلی ویڈیو کے اندر بھی بتا چکا ہوں کہ لیلۃ القدر، شب قدر کی کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے، نہ ہی کوئی نماز مخصوص ہے، نہ ہی کوئی عبادت مخصوص ہے۔ جو عبادت آپ کو زیادہ اچھی لگ رہی ہو یا جس عبادت کے اندر آپ کا دل لگ رہا ہو، وہ عبادت اس رات کے اندر کی جا سکتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ دلوں کی تسلی کے لیے بہت سے سوالات کرتے ہیں کہ اگر کچھ چیزیں بتا دی جائیں گی جو اس رات کے اندر کرنی چاہیے تو دل کو تسلی ہو جائے گی اور اس چارٹ کو دیکھ کر کے ہم اپنی عبادت انجام دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھے کہ ہم سب سے پہلا جو کام اس رات کے اندر کریں وہ یہ ہے کہ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رات دن کام کرتے ہیں، دن میں کام کرتے ہیں اور رات میں تھک جاتے ہیں اور پوری رات جاگ نہیں پاتے، تو وہ ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ عشاء اور فجر کی نماز جب ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی، یعنی پوری رات اس کا عبادت میں شمار ہوتا ہے جو شخص عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے۔ دوسرا کام جو ہمیں اس رات کے اندر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس رات کے اندر قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ ہم لوگ اگر ہمارے ذمے میں قضا نمازیں رہیں گی تو وہ ان کا گناہ ہمارے اوپر رہے گا۔ اگر ہم وہ قضا نمازیں پڑھتے رہیں گے تو ان کا جو گناہ تھا وہ ہمارے ذمے سے ساقط ہوتا رہے گا۔ اب ہم نفلیں بھی پڑھ سکتے ہیں، جو چاہے ہم لوگ عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ہم نفلیں پڑھتے رہیں اور ہمارے ذمے میں قضا نماز باقی رہے تو یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ ہم پہلے وہ نمازیں ادا کریں۔ تیسرا کام جو ہمیں اس رات کے اندر کرنا ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تو ہم لوگ 8 رکعتیں 2 کر کے یا 4 کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول اکثر 8 رکعتیں ہی پڑھتے تھے، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، جتنا وقت ہم کو مہیا ہو وہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور چوتھا کام جو ہمیں اس رات کے اندر کرنا ہے وہ ہے تلاوت کلام اللہ۔ تلاوت کلام اللہ اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ کریں۔ آج شب قدر ہے، 27ویں شب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ رمضان کی 5 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چھپایا ہے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اخیر عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان راتوں میں ہم لوگ شب قدر کو تلاش کریں اور یہ عبادتیں انجام دیں۔ اور 5واں کام جو ہمیں اس رات کے اندر کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ زیادہ سے زیادہ ہم اس رات کے اندر استغفار کریں۔ اور آج یہ شب قدر ہے، 27ویں شب ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو 29ویں شب ہو وہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے ہم لوگ ان 5 باتوں پر عمل کریں۔ یہ ایک طور پر بتا دی گئی ہے لوگوں کے سوالات کرنے کی وجہ سے، لیکن ہم جو چاہے وہ عبادت شب قدر کے اندر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، نہ ہی کوئی خاص عبادت مقرر ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ 5 چیزیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ تہجد کی قضا نمازیں پڑھنی ہے۔ تیسرا کام تہجد کی نمازیں پڑھنی ہے، تلاوت کلام پاک کرنی ہے، اور نمبر 5 ہے استغفار زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔